بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو کس طرح کی تھی۔ تو اس سلسلے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھی، اور دونوں ابرو جدا جدا تھے، درمیان میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور ان دونوں ابروؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو پیوستہ اور جدا جدا تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو تلوار کی طرح خمدار تھے، اور دونوں ابروؤں کے درمیان خالی جگہ تھی، اس میں بال نہیں تھے بلکہ ایک رگ تھی، اور ابروؤں کے بال گھنے اور پیوستہ تھے جو انتہائی خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ گھنے، باریک اور خمدار تھے مثل کماں ابرو، گھنے، باریک اور خمدار تھے مثل کماں ابرو، ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلال زو افشاں ابرو۔ رگے پاک ایک دونوں ابروؤں کے درمیان میں تھی، رگے پاک ایک دونوں ابروؤں کے درمیان میں تھی، جو غصے میں ابھر آتی تھی، تیر ایک دو کماں میں تھی۔ اب ذرا خواتین توجہ فرمائیں کہ ابروؤں کا تلوار کی طرح خمدار اور باریک ہونا خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ البتہ اگر خدا داد یہ صفت حاصل ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ خود تراش کر یا بازاروں میں ترشوا کر ایسا کرنا تخلیق خداوندی میں تغیر کرنا ہے۔ تعلق قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور ان کو یہ سکھلاؤں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل ڈالیں۔ نیز حدیث شریف میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہو چکی ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر بھی، اور ان عورتوں پر جو ابروؤں کے بال چننے والی ہیں تاکہ ابرو باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والی ہیں، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدلنے والی ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو گودنے سے مراد یہ ہے کہ بعض عورتیں چہرے میں سوراخ کر کے سرما جیسی کوئی چیز بھر دیتی ہیں جس سے ایک تل بن جاتا ہے، اس عمل سے بھی منع کیا ہے، خواہ چہرے میں ہو یا جسم کے دوسرے حصے میں۔